بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست چائنیز بریانی کی ریسپی، جو کہ بہت ہی آسان ہے اور ٹیسٹ وائز تو بہت اچھی بنتی ہے۔ دیکھنے میں بھی یعنی اس کے جو لک ہے بہت ہی زبردست ہے۔ آپ دھڑلے سے اس کو اپنے ڈنرز کے لیے، لنچ پہ، یا اگر آپ کوئی دعوت رکھتے ہیں تو اس پہ آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، اور سب کھانے والے آپ کی 100% تعریف کریں گے۔ میں جب بھی بناتی ہوں سب بہت پسند کرتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ میں نے 1 کلو چاول پہلے سے دھو کر ان کو بھگو کر رکھ دیا ہے۔ 1 کلو چاول کر لیں یا 4 عدد گلاس، درمیانے سائز کے جو گلاس ہیں وہ بھگو کر چاولوں کے رکھ دیے ہیں۔ چائنیز بریانی بنانے کے لیے ہمیں چکن چاہیے ہے 1 کلو، اس کو ہم نے بوائل کر لیا، ½ ٹی اسپون بلیک پیپر اور ½ ٹی اسپون نمک کے ساتھ، اور اس کو ریشے ریشے کر کے رکھ لیا۔ ½ کلو چاہیے ہے شملہ مرچ، ½ کلو گاجر، 3 عدد ٹماٹر، 1 عدد بڑے سائز کا پیاز، لیمن، ہری مرچیں اور لہسن ادرک کا پیسٹ 2 ٹی اسپون، اور بند گوبھی ہمیں چاہیے ہے 2 پھول۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ریسپی۔ چائنیز بریانی بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے بنائیں گے چائنیز بریانی کا مسالہ، اور اس کے لیے میں نے لے لیا ہے درمیانے سائز کا دیگچا، اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے 1.5 کپ آئل، اور ساتھ میں ڈال دوں گی ٹماٹر۔ میں نے ٹماٹروں کو گرائنڈ کر لیا تھا، آپ چاہیں تو گرائنڈ کر لیں، اگر آپ گرائنڈ نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے، آپ اس میں ایڈ کر دیں ٹماٹر کاٹ کے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ٹماٹروں کو بھون لینا ہے، اور اتنا بھوننا ہے کہ ٹماٹروں کا جو پانی ہوتا ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے، اور جو اس کا آئل ہے وہ ریلیز ہو جائے۔ تو ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر، 2 ٹی اسپون بلیک پیپر، اور 1 ٹیبل اسپون میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن پاؤڈر۔ چکن پاؤڈر جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے ہے، اور چکن پاؤڈر چونکہ اس میں جا رہا ہے تو یہ بھی نمکین ہوتا ہے، اور اس میں سالٹ ہے تو نمک ہم پھر اس کے اکارڈنگ ڈالیں گے۔ اگر آپ چکن پاؤڈر ڈال رہے ہیں تو پھر آپ نے نمک جو ہے نا وہ تھوڑا کم ڈالنا ہے۔ میں اس میں 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کروں گی، چونکہ چکن پاؤڈر وہ بھی سالٹیڈ ہے اور سویا سوس بھی سالٹیڈ ہے، تو نمک ہم حسب ضرورت ہی ڈالیں گے۔ اور یہاں پر میں نے 2 ٹیبل اسپون سویا سوس ڈال دیا، 2 ٹیبل اسپون اس میں سرکہ ڈال دیں گے، اور ساتھ ہم چونکہ اس میں لال مرچیں تو ہم استعمال نہیں کر رہے، ریڈ چلی پاؤڈر، تو میں یہاں پر ڈال دوں گی 6 سے 7 عدد ہری مرچیں، اور 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ۔ یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ان کو ہم اچھے سے اس کی بھنائی کر لیں گے، تاکہ تمام چیزوں کے جو فلیور ہیں وہ اچھے سے آ جائیں اور مسالہ اچھے سے بھن جائے۔ جب مسالہ اچھے سے بھن جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گاجریں۔ گاجر جو ہے وہ ½ کلو ہے، ان کو پیل کر کے میں نے چنکس میں کر لیں، یا آپ کہہ لیں کہ میں نے ان کو چاپ کر لیا تھا، تھوڑا فائن چاپ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس میں مٹر ایڈ کرنا چاہتے ہیں نا، جیسے اگر میں نے اس میں مٹر نہیں ڈالے، اگر آپ مٹر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نے گاجروں کے ساتھ ہی مٹر ڈال دینے ہیں، کیونکہ یہ 2 چیزیں ہیں جو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں۔ باقی جو ہم اس میں چیزیں ایڈ کریں گے وہ بالکل بھی زیادہ دیر ہم ان کو پکائیں گے نہیں۔ اور تھوڑا سا میں نے اس میں تقریباً 1/4 کپ پانی ڈال دیا ہے، تاکہ جو گاجریں ہیں وہ اچھے سے سافٹ ہو جائیں۔ اور یہاں پر گاجریں گل چکی ہیں، میں اس میں ڈال رہی ہوں چکن۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 کلو میں نے چکن لیا تھا، اس کو میں نے بوائل کیا ہے پانی میں، ½ ٹی اسپون نمک اور ½ ٹی اسپون بلیک پیپر کے ساتھ بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کو ریشے ریشے کر لیا تھا، اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اور ان کو اب ہم چکن کو بھی اچھے سے بھون لیں گے تقریباً 1 سے 2 منٹ، اور ساتھ ہی اب ہم اس میں جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ہم ایڈ کر لیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ویجیٹیبل جو ہیں وہ تھوڑی سوتے کرنی ہے، مطلب تھوڑی کرنچی چاہیے، یا آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو سافٹ کر لینا ہے، یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو سافٹ نہیں کرنی، مجھے ایسے کرنچی ٹیسٹ چاہیے۔ ویسے بھی جب ہم دم لگائیں گے تو جو ویجیٹیبلز ہیں وہ مزید سافٹ ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں پیاز 1 عدد بڑے سائز کا کٹا ہوا، اور شملہ مرچ ہیں ½ کلو فائن چاپ کی ہوئی، اور بند گوبھی کے میں نے 2 پھول درمیانے سائز کے میں نے کاٹ کے باریک چاپ کیے ہوئے وہ بھی ڈال دیے ہیں،
اور یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس طرح کی آپ کو کٹنگ پسند ہے. یہ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈالنے کے بعد ان کو ہم اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے, اور بس اس کے بعد میں چولہا جو ہے وہ بند کر دوں گی. میں نے اس کو چولہا بند کرنے کے بعد میں جو بریانی مسالہ بنایا ہے, چائنیز بریانی مسالہ, اس کو کور کر کے نہیں رکھوں گی, تھوڑی دیر کھلا چھوڑ دوں گی, تقریباً 5 سے 10 منٹ, تاکہ یہ ایز اٹ از رہیں, ورنہ یہ زیادہ سافٹ ہو جائیں گی. تو چلیے جناب, چائنیز بریانی مسالہ ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم نے یہاں پر رکھ دیا تھا پانی بوائل ہونے کے لیے. 2 چمچ میں نے اس میں نمک کے ڈال دیے ہیں, اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی 2 ٹیبل اسپون سرکہ, اور ہری مرچیں میں اس میں ڈالوں گی تقریباً 5 سے 6 عدد. ان کا اچھا فلیور آتا ہے, اس لیے میں اس کے اندر ہری مرچیں ڈال رہی ہوں. کچھ لوگ بریانی بناتے ہوئے اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کرتے ہیں, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. میں چائنیز بریانی میں گرم مسالہ ثابت نہیں ڈالوں گی. اچھا جی, یہاں پر پانی ابل چکا تھا, میں نے اس کے اندر پہلے سے بھگوئے ہوئے چاول ڈال دیے ہیں. تو چاول جو ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں, اور ان کو میں نے چھاننے میں نکال لیا, اور ان کا جو ایکسیسو واٹر تھا اس کو میں نے ڈرین کر لیا. اب یہاں پر ہم لگانے لگے ہیں چاولوں کو. دم لگانے کے لیے میں یہاں پر لے لوں گی آدھا کپ آئل, خالی پتیلے میں ہم ڈالیں گے, اور پھر اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے جو ہم نے بوائل کیے ہوئے چاول ہیں, ڈرین کیے ہوئے. ٹھیک ہے, یہ احتیاط سے آپ نے یہ کام کرنا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیم ہوتی ہے چاولوں کی, تو ہاتھ جو ہیں وہ جلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یہاں پر میں چاول ایڈ کر دوں گی, اور ان کو اچھے سے پھیلاتی جاؤں گی. جب سارے چاول میں نے اس میں ڈال دیے ہیں, اور سب سے اوپر اب ہم لگا دیں گے ایک لیئر بریانی مسالہ, چائنیز بریانی مسالہ جو ہم نے بنا کر رکھا تھا, اور اس کو میں چاولوں کے اوپر اچھے سے پھیلا دوں گی. بریانی مسالے کو اچھے سے, جو چائنیز بریانی مسالہ ہم نے بنایا تھا اس کو اچھے سے پھیلانے کے بعد اس کے اوپر میں لیئر میں دے دوں گی پودینہ, اور حسب ضرورت پودینہ, کیونکہ اس کی بہت اچھی خوشبو اور ٹیسٹ آئے گا. اور ساتھ لیمن 4 سے 5 عدد جو ہے وہ درمیان سے آپ نے باریک باریک سلائس کاٹ کے ایک لیئر لگا دینی ہے. اور اس کے بعد ہم اس کو اب لگائیں گے دم. تو دم لگانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ, اور کامنٹ میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں. جی, اب یہاں پر میں نے دم لگا دیا ہے, اور دیگچے کو کور کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے ویٹ رکھ دیا ہے, اور میں اس کو لو فلیم پہ 5 منٹ کے لیے جو ہے وہ دم لگاؤں گی. تیز آنچ پہ اس لیے نہیں کیونکہ چاول پہلے سے گلے ہوئے ہیں. اور تقریباً 5 منٹ جو ہیں جناب گزر چکے ہیں, اور اب ہم ان کو کھولیں گے. تو ماشاءاللہ کیا خوشبو ہے, اور آپ دیکھیں گے کیا ہی اس کی جو لک ہے چاولوں کی, الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست, اور بہت ہی کھلے کھلے چاول, بالکل ٹوٹے اور جڑے ہوئے نہیں ہیں. تو اس طرح سے آپ نے ہلکے ہاتھ سے جو ہے نا وہ چائنیز بریانی کو مکس کرنا ہے, چاولوں کو اور مسالے کو. بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے, اور اس کا جو لک ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اور یہ دیکھیں, میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ چاول کا ہر دانہ جو ہے وہ کتنا اچھا نکھرا نکھرا ہے, اور ایک دانہ دوسرے دانے سے بالکل الگ الگ ہے. تو یہی میں آپ کو شروع میں بتا رہی تھی کہ آپ اس چائنیز بریانی کو بے فکر ہو کے دھڑلے کے ساتھ آپ کسی بھی ڈنر کے لیے یا لنچ کے لیے آپ بنا سکتے ہیں, ٹرائی کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی, اور پلیز کامنٹ میں بتایا کیجئے کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں. میں اب کرتی ہوں ان کو ڈش آؤٹ, اور آپ سے چاہوں گی اجازت. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.